پیارے بچوں، آج 14 جولائی 2020، کلاس 7 سبجیکٹ اردو، ٹاپک ہمارا نیوٹن کا کارنامہ۔ اس کا آج دوسرا دن ہے۔ بچوں، کل ہم نے نیوٹن کے کارنامے کا پہلا پیراگراف ہم نے پڑھا تھا، آج اس کا دوسرا پیراگراف ہے۔ وہ کبھی مشینوں کے نمونے بنا کر کھیلتا، تو نیوٹن جو تھا وہ کبھی مشینوں کے نمونے بناتا تھا۔ وہ جیسے آج ہم بھی گھروں میں گاڑیاں وغیرہ بناتے ہیں، کھلونے وغیرہ بنا لیتے ہیں، کبھی کاغذ کے، کبھی مٹی کے بناتے ہیں، کبھی اور گتے وغیرہ کے بناتے ہیں۔ تو گھروں میں کبھی شاعری پر قلم آزماتا، تو کبھی وہ شاعری بھی لکھتا تھا، شاعری بھی کرتا تھا۔ وہ کبھی کمرے کی دیواروں پر کوئلے سے تصویریں بناتا، مگر اس کی ماں اسے محصول بنانا چاہتی تھی، نہ کہ سائنسدان۔ اس نے پڑھائی چھوڑ کر کھیت کے کام میں لگا دیا گیا۔ ایک بار اس کے چاچا نے اس سے کام سے فرار ہو کر چوری چھپے کتابیں پڑھتے دیکھ کر کہا، تم آوارہ گرد بنو گے یا ذہین ترین انسان۔ چچا کے کہنے پر اس کی ماں اسے مزید تعلیم کے لیے کیمبرج بھیجنے کے لیے رضامند ہو گئی، جہاں 4 سال بعد 23 سال کی عمر میں اس نے بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ 2 برس بعد نیوٹن کو کیمبرج میں معلم ایک معمولی سی نوکری مل گئی، مگر اس نے تیزی سے ترقی کی اور 27 سال کی عمر میں ریاضی کا مکمل پروفیسر بن گیا۔ نیوٹن نے اس کے بعد اپنی دریافت کا ایک لمبا سلسلہ شروع کیا۔ روشنی پر تجربے کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ سفید روشنی دراصل 7 رنگوں کی روشنی کا مرکب ہے، جنہیں الگ الگ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے چیزوں کی حرکت کے بارے میں 3 اصول دریافت کیے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ کوئی ساکن چیز تب تک متحرک نہیں ہوگی اور کوئی متحرک چیز تب تک ساکن نہیں ہوئی جب تک اس پر طاقت کا استعمال نہ کیا جائے۔ دوسرے اصول کے مطابق حرکت کی رفتار طاقت کے تناسب سے بدلتی ہے۔ تیسرے اصول میں اس نے بتایا کہ ہر عمل کا مساوی الٹا رد عمل ہوتا ہے۔ ان اصولوں نے صرف سائنس کے علوم کو ایک نئی وسعت دی، بلکہ عملی ایجادوں کو بھی فروغ دیا۔ کشش ثقل کی دریافت، جس کا راز اس نے ایک سیب کو گرتے دیکھ کر بتایا تھا، نیوٹن کا سائنس کی دنیا کو سب سے قیمتی تحفہ تھا۔ اس نے بتایا کہ مادہ کا ہر ذرہ دوسرے ذرے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ایک باہمی کشش سے یہ نظام شمسی اور ستاروں کے نظام قائم ہیں، اور ستاروں و سیاروں کے نظام قائم ہیں، اپنے مخصوص طریقے سے متحرک ہیں۔ اس اصول کی مدد سے نیوٹن نے زمین اور سورج کے وزن کا شمار کیا۔ سمندری جوہر بانٹا کو بھی اس نے چاند اور سورج کی کشش کا نتیجہ قرار دیا۔ نیوٹن نے ریاضی کے علم میں کچھ نئے اضافے کیے، جن سے آج سبھی علوم مفید ہو رہے ہیں، کیونکہ نئی حدوں کو چھونے کے بعد ریاضی کا اطلاق نہ صرف زیادہ وسیع قسم کے مسائل پر ہونا ممکن ہو گیا، بلکہ مختصر فارموں نے لمبے چوڑے اربوں کی جگہ لے لی۔ نیوٹن اپنے تحلیل کی اڑان سے معلوم علم کی حدوں کو پھاندتا قدرت کے گہرائیوں تک پہنچ کر اس کے راز ڈھونڈ لاتا تھا، جن کے مفہوم وہ اپنی سائنس و دماغ
سائنسی دماغ سے اشکارا کرتا۔ سائنس کے میدان میں اس کا یہ شاعرانہ انداز اس کی ذاتی زندگی میں بھی نمایاں تھا۔ نیوٹن اپنی بنائی ہوئی دنیا میں ہی بستا تھا۔ اسے اکثر اپنے لباس، رہن سہن کے ڈھنگ اور کھانے پینے کی سدھ نہ رہتی تھی۔ ریاضی کے مشقوں میں سے نیوٹن کا بنیادی مقصد اپنا جی بہلاؤ تھا۔ وہ سائنس کے تجربے محض اپنی تسکین کے لیے کرتا تھا۔ اپنی دریافت اور ایجاد شائع کرنے کا شوق نہ تھا، اس لیے اپنے دوست سے کہا کہ میں کچھ بھی شائع نہیں کروں گا، کیونکہ اس سے جانکاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ بچوں، اب ہم الفاظ معنی دیتے ہیں۔ کچھ مشکل الفاظ بھی ہیں اس سبق کے اندر، پیراگراف کے اندر، تو ہم ان کی طرف نظر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دریافت، کوئی نئی چیز لانا، بالاتر ہو گیا سمجھ سے باہر، معلم، استاد، دل بھر جانا، اکتا جانا، تخت نشینی، بادشاہ بننا، راس نہ آنا، پسند نہ آنا۔ مفہوم کے معنی ہے معنی، عروج کا مطلب ہے کمال، انتہا۔ ریاضی، حساب، باب ہو گیا دروازہ، اخذ کرنا ہو گیا نکالنا، خاتمہ کرنا ہو گیا ختم کرنا۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ انشاءاللہ کل ہم اس کے سوالات بھی کریں گے۔